دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال کا، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں، بہار کے مہینے میں، رحمتوں برکتوں والے مہینے میں اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستے سے رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، یعنی نرینہ اولاد سے نواز جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس ایک تسبیح کو آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا فقیر بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے تو اللہ رب العزت اسے بھی بادشاہی نصیب کر دے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی دوسرا پیر کا دن ہے۔ یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے، انشاءاللہ اس خاص عمل کو پڑھیں، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے چند دن، چند مہینے نہیں، پوری زندگی کا نصیب بدل جاتا ہے۔ آج جو لوگ، جو میرے بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کی دوسری بہار ہے۔ یہ رحمتوں برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو فقیری سے بادشاہی پر لے جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابیوں کا، رسولوں کی کامیابی کا وہ راز بتاؤں گا۔ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ والوں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، اللہ رب العزت سے ہی مانگتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، وظیفے پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، اعمال کرتے تھے۔ ان کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی تھی اور ہماری حاجات پورا ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اللہ والوں، ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ساری رات عبادات کرتے۔ آج میں یا آپ کوئی بھی ضرورت مند کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو صرف رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ہم وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، راتوں کو جاگ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری نیت صاف نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت ہم لوگ تکبر کر جاتے ہیں، اور تکبر اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں۔ تکبر کرنے والے کے اعمال عقارت کر دیے جاتے ہیں، اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی عبادات قبول نہیں ہوتی، اور جو بندہ فرض نمازیں نہیں پڑھتا، اس کا نفل بھی قبول نہیں ہوتا۔
حتیٰ کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جائے، اس کی عید کی نماز قابل قبول ہو سکتی نہیں، کیونکہ فرض قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کا کیوں اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ لوگ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ہی آپ لوگ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ بعض مساجد میں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی عید کی نماز پڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ بہت خاص نماز ہے۔ لوگ عید کی نماز کو خاص سمجھتے ہیں، حالانکہ فرض نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنے خاص مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ اللہ والوں، پہلے اللہ پاک سے استغفار کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ جب انسان رب کی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، آپ دن رات ایک کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک آپ کے گناہوں کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ آج میں اللہ والوں کا وہ راز بتاؤں گا، جس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دے گی، 30 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ خود بھی کر لے، دوسروں کو بھی بتائے۔ آج کا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے۔ بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے آپ ایک تسبیح پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی، بیماری سے مکمل شفا نہیں مل رہی، آج اس خاص تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو شفا کلی نصیب کرے گا۔ اگر نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، محنتیں مشقتیں کرتا ہے، کامیابیاں نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنا بنایا کام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہا ہوں، ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن اپنے گھروں میں بیٹھ کر دکان دفتر کاروبار جہاں موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن اس ایک تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ آ چکی ہے۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ بھی گزر گیا، اب ربیع الثانی کا مہینہ ہم سب کے درمیان جاری و ساری ہے۔ اس کے بھی 9 دن گزر چکے ہیں اور آج 10واں دن ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے اس خاص عمل کو پڑھ لیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج جس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، بس اس عمل کو پوری توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اس عمل کو بغیر تجویز کے پڑھ دیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دعاؤں میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔
میرے مولا تجھے اپنی تیری بادشاہت کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ آج تیرے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا آج تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے حاجت کر رہے ہیں۔ میرے مولا ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے مقدروں کو سنوار دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مولا ہم سب کی مدد کا بہترین انتظام فرما۔ امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، مدد کا بہترین بندوبست فرما دے۔ میرے مولا ہمیں عادل اور نیک حکمران عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بہترین روزگار حلال رزق عطا فرما۔ میرے مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، اور جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ لوگ شر انگیزی کر رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں، جن کا ہستہ بستہ آشیانہ تباہ ہو رہا ہے۔ میرے مولا تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بہتر حال جاننے والا ہے۔ ہم سب پر اپنا خاص نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ ان بچیوں کا ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ بسا دے، جو روٹے ہوئے ان کو دوبارہ منا دے۔ میرے مولا ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو آج کا یہ خاص عمل ہرگز نہیں چھوڑنا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں بیماری کی لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے قرض سے نجات کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونے کے لیے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں نیت کریں گے۔ اسی طرح سے جو آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو معاملات ہیں، سب کو اپنے ذہن میں رکھیں، نیت کریں، اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام نے رب کو راضی کیا تھا کرتے تھے، آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، بد قسمت کے تالے کو کھول دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم ایسی زندگیوں سے، ایسے معاملات سے، ایسی ہماری شر انگیزیوں سے ہمیں بچاتا ہے جس کا ہم لوگ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک آپ کو چاہے کہ آپ کو نوازے تو جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے، تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ بڑی ہی قرآن پاک کی بہترین آیت لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا ہے۔
جس میں ہر قدم پر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، جس میں زندگی کی تمام رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ آپ نے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر دی، جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھے۔ آپ نے ندامت کر شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے گویا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہوں۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل آپ لوگوں نے لازمی بنا لینی ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا لو، ایسی شکل تو بنا دو جو تمہیں لگے کہ ہاں یہ رونے والی ہے۔ اللہ والو، وہ رب تو رونے والی شکلوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سوچے وہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے سے راضی ہوتی ہے، اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچے کی تمام حاجات پوری کرتی ہے، ضروریات پوری کرتی ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج ہم لوگوں نے اللہ پاک سے پورے توکل کے ساتھ، جستجو کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ پاک ضرور ہماری باتوں کو سنے گا۔ اللہ والوں، گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمہ جیسا ہوتا ہے آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں یہ تیسرے کلمے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس طرح سے کلمہ پڑھنا ہے۔ رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو شاد و آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 دانوں والی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب ایک تسبیح ہی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، تیسرے کلمے میں رب کا شکر بھی ہے، رب کی تعریف بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے۔ اور جب آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو بندہ ایک ساتھ رب کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگ بھی رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اس بندے کو اتنا نوازو کہ دنیا اس بندے کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے۔ بعض اوقات اللہ باقی تمام لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا نواز دیتا ہے کہ دوسروں کو بھی قدر ہو کہ کاش ہم نے بھی اس ایک تسبیح کو پڑھ لیا ہوتا۔
اللہ والو یہ ایک تسبیح آپ کی نسلوں کے رزق کا انتظام کروا سکتی ہے، 7 نسلوں کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح تیسرے کلمے کے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، تیسرے کلمے سے آپ نے خزانے لوٹ لیے، رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آخر میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب اس کی عزت میں، مال میں، جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے رب کی، پھر رب اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ اس کی خراب آخرت ہے۔ صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور یہ آیت ہے الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یقین کیجئے گا کہ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہی، اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہی آپ کے سالوں کے پھنسے ہوئے کام نکل جائیں گے، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، مشکلات ہٹ جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی وہ بہترین درود ہے جو درود اللہ پاک بھی اپنے حبیب پر بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ درود پاک آیا۔ اللہ والو، نبی پاک نے ہمیں یہ درود پاک پڑھنے کا کیوں مشورہ دیا، کیوں کہا کہ سب سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا کرو؟ وجہ یہی ہے کہ ایک بار جب آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر 10 بار پڑھے گا۔ ہمارا درود پڑھنا ہمارے نبی کو فائدہ دے یا نہ دے، اللہ رب العزت کا ہمیں درود بھیجنا، سلام بھیجنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کی بہتری کے لیے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میری ذات پر درود بھیجیں۔ جتنا مجھ پر درود بھیجیں گے اللہ پاک آپ پر اتنا ہی سلامتی بھیجے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا، گناہوں کو مٹائے گا، نیکیوں کو بڑھائے گا۔ کیونکہ درود ابراہیمی وہ خاص درود ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی آل پر بھی درود جاتا ہے، نبی پاک پر بھی درود جاتا ہے، نبی پاک کی اہل بیت پر بھی درود جاتا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہر نماز میں، یعنی ہر نماز کی قبولیت ہی درود ابراہیمی پڑھ کر ہوگی۔ جو لوگ نبی پاک کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، جو لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ و رضی اللہ نہ کہتے ہیں، اللہ والوں میری طرف سے تو ان پر لعنت ہے، میری طرف سے بھی لعنت اور محمد مصطفیٰ کی طرف سے بھی لعنت، کیونکہ یزید نے کیا کچھ نہیں کیا یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یزیدیوں سے بھی بچائے اور ہمیشہ حسینیوں کے درمیان زندہ رکھے، جاوید رکھے، آمین آمین آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔